صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، متفق علیہ۔ برادران دینی و یقینی، حضرات سامعین، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، آج میں اس منبر سے جہاں سے تمام عمر قرآن کی تفسیر بیان کرتا رہا، آج اسی منبر سے میں حدیث رسول پاک صاحب لولاک بیان کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کر دینا میرا کام ہے، وہ بھی اسی کی توفیق سے، اور پورا کرنا اس کا کام ہے۔ میری غرض و غایت اس سے کوئی تشہیر و پبلسٹی نہیں ہے، میں نے اس کام کا ارادہ اس لیے کر لیا، اپنی تمام تر بے بذاتی و بے سر و سامانی کے باوجود، اس لیے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ رہا ہوں، تم کبھی راہ سے بے راہ نہ ہوگے،
جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو. ایک تو اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت. تو کتاب 2 بار میں ختم کر چکا، کبھی 23 سال میں، پہلی بار 23 سال میں ختم کیا تھا، اس بار 25 یا اس سے زیادہ میں ختم ہوا. کچھ لوگ اسے صرف قرآن کا ختم سمجھ رہے تھے بیچارے. قرآن کا ختم تو ایک دن میں بھی، ایک رات میں بھی ہوتا ہے، جس کو شبینہ کہتے ہیں. قرآن کا ختم 5 دن میں بھی ہوتا ہے، 10 دن میں بھی ہوتا ہے، 25 دن میں بھی ہوتا ہے، 27 دن میں. وہ ختم قرآن نہیں تھا، ختم تفسیر قرآن تھا. وہ 25 سال میں ہوا تھا. جو جشن آپ منا رہے تھے تب سے. لیکن کچھ لوگ بیچارے جو نہیں سمجھتے وہ سمجھے کہ ختم قرآن ہے. چلو ٹھیک ہے. تو اللہ کی کتاب 2 بار ختم ہوئی یہاں سے. تو میں نے سوچا کہ اب وہ دوسری چیز حدیث رسول پاک سے بھی کچھ ہماری عوام کو حصہ ملنا چاہیے. یہ کتاب جو میں بھی لا کے رکھی میرے سامنے، مشکات المصابیح، یہ درس گاہوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہر درس گاہ میں ہے. جتنے دنیا میں مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں سب اس کتاب کو پہلے پڑھتے اور پڑھاتے. سب کے یہاں یہ کتاب چلتی ہے. مشکات المصابیح. تو علماء تو پڑھتے ہیں اور طلبہ ان کے ساتھ پڑھتے ہیں. علماء پڑھاتے ہیں، طلبہ پڑھتے ہیں، لیکن ہماری عوام کو اس میں کچھ حصہ نہیں مل پاتا. یہاں تک کہ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ حدیث کسے کہتے ہیں تو فوراً منہ کھول دیں گے کہ پتہ نہیں کیا. اس لیے کہ ان کو اجالے میں لایا ہی نہیں گیا. جو نہیں آنا چاہتے وہ الگ بات ہے، لیکن جو آنا چاہتے ان کو بھی اجالے میں نہیں لایا گیا. اسی لیے حضور بار بار فرماتے تھے کہ میری یہ بات جو ہے سننے والے ان تک پہنچا دے جو نہیں سن رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے آپ جہاں سے جی چاہے بولو پوری دنیا سنتی ہے. دنیا ایک گھر کی طرح ہو گئی. یہ نہ سمجھنا کہ یہ درس صرف اسماعیل حبیب میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. یہ اس کا کرم ہے. پہلے ہم خود بھی ترستے تھے یہ بات ہم اپنے شہر و دیار میں کیسے پھیلائیں. تو ایک نوجوان کے ذہن میں آیا جس کو آپ حنیف ٹین والا کہتے ہیں بیچارے کو. اس نے بیچارے نے بڑی دوڑ دھوپ کر کے شہر کو دور دور تک سنانے کا بندوبست کر لیا اور گھر گھر میں مائک دے دیا. یہ کام جو کیا اس نے بڑا کیا. تو جب تک قدرت نے چاہا شہر و دیار میں یہ بات پھیلتی رہی.
پھر جب قدرت نے چاہا تو اب پوری دنیا کو، اب اس کی بات ہے جہاں تک چاہے سنائے، اب پوری دنیا سن رہی ہے۔ سنی نہیں رہی ہے، ہمیں آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ اسماعیل حبیب میں درس ہو رہا ہے، یہ درس پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو آج درس حدیث شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دو چیز حضور نے چھوڑی ہے ہمارے راستے پر رہنے کے لیے، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے حضور کی حدیث، تو حدیث بھی ہم پڑھیں۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ عوامی درسگاہ ہے، خصوصی درسگاہ نہیں ہے، لہذا ہم کچھ اس طرح سے آپ کو گزارنے کی کوشش کریں گے، اور ہم کیا گزاریں گے، قدرت ہی گزارے، ہماری کیا تاب و توان، کہ زیادہ علمی پیچیدگی میں نہ پڑھ کر کے آپ کم از کم اپنی راہ ڈھونڈ لیں کہ حدیث پاک میں کیا فرمایا۔ اب یہ کتاب وہی ہے جو درسگاہ میں صرف پڑھی جاتی ہے، اب عوامی درسگاہ میں آ گئی۔ اب وہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہم ہی جانتے تم نہیں جانتے، چپ رہو جی تم کو کچھ معلوم نہیں، ایسا آپ کو نہیں، لیکن آپ کو پڑھنا پڑے، آپ کی آسانی کے لیے کہتے۔ ویسے حدیث کے معنی ہے بات کے، بات کو حدیث کہتے ہیں، لیکن ہمارے محدثین کی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں حضور نے جو کچھ فرمایا، حضور جو کچھ بھی کہیں وہ حدیث ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ ایک حضور جو کچھ کریں حدیث ہے، سن رہے ہیں؟ حضور کی موجودگی میں کوئی کچھ کہے یا حضور کی موجودگی میں کوئی کچھ کرے اور حضور چپ رہیں، وہ بھی حدیث ہے۔ ان کی خاموشی بھی اذان ہے۔ آپ اگر کچھ کہیں تو یہ حدیث قولی کہلاتی ہے، آپ کچھ کریں تو یہ حدیث فعلی کہلاتی ہے۔ آپ چپ رہیں، آپ کی موجودگی میں کوئی کچھ کہے یا کرے، کیونکہ اگر صحیح نہیں ہوگا حضور فوراً ٹوک دیں گے، اور یہیں سے سمجھ لینا کہ غلط کام کسی کو کرتے دیکھ کے ٹوکنا ضروری ہے۔ اب یہ عادت لوگوں نے چھوڑ دی، کہتے کرنے دو، اسی لیے برائی خوب پھیل گئی اور پھیلتی جا رہی ہے۔ نیکی بانٹنے کا کام ضرور کچھ ہو رہا ہے، اور کہیں کہیں بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن منع کرنے کا معاملہ رک گیا ہے۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ منع کرو لوگوں، تو حضور کی موجودگی میں کوئی کچھ کرے یا کہے اور حضور چپ رہے تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو حدیث کی 3 قسمیں ہو گئی نا، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ چلو یہ حدیث ہو گئی۔
حدیث کی تعداد لا تعد ولا تحصی ہے، جو اعداد و شمار میں نہ آئی اتنی حدیثیں۔ کچھ حدیثیں ہماری کتابوں میں آ گئی ہیں، بہت سی کتب احادیث، اور محدثین نے اس پر بڑی محنت کی ہے، عمریں کھپائی ہیں، تمام عمر خدمت کرتے رہے بیچارے۔ اتنی محنت کی ہے کہ کبھی کبھی تو ایک حدیث سیکھنے کے لیے لوگ منزلوں چلے جاتے، ایک حدیث، بڑی محنت کی، لیکن یہ کتابیں بہت دیر سے کتاب کی شکل میں آئیں۔ بخاری شریف جس کا تذکرہ بہت زور سے ہوتا ہے اور جو سر فہرست کتابوں میں آتی ہے، وہ حضور کے پردہ فرمانے کے 250 برس بعد بنص شہود پر، سمجھے آپ؟ پہلے علم سینہ بسینہ چلتا تھا، کتنا یاد رکھا ہوگا؟ اب کسی سے کہیے ایک حدیث سنا دیجئے تو ابھی منہ کھول دے گا، ایک حدیث، صرف ایک۔ پہلے سب یاد رکھتے تھے۔ پھر علم جب سینے سے نکل کے سفینے میں آ گیا، یعنی کتاب میں آ گیا، تو اب زیادہ تر علم کتاب ہی میں ہے، سینے میں بہت کم ہوگا، اور کہیں کہیں تو کچھ بھی نہ کسی کے پاس کتاب ہے نہ کچھ سینے میں۔ بہت ضروری ہے کہ حضور کی کچھ پاک حدیثیں انسان کو یاد ہو ہر ایک۔ کتنے صحابہ تو ایسے تھے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے بیٹھ گئے تھے صرف حضور کی باتیں سننے کے لیے اور حضور کی پیاری پیاری ادائیں دیکھنے کے لیے۔ کوئی کام ہی نہیں تھا دوسرا ان کا، یہی کام، جنہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے تھے۔ کبھی کبھی ان کی حالت یہ ہو جاتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، لیکن انہوں نے سب کچھ گوارا کیا، حضور کے قدم سے جدائی گوارا نہیں۔ اسی لیے اب رہتی دنیا تک تو کوئی انہیں کیا بھولے گا، قیامت میں دیکھنا کہ وہ کیا ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اب حدیث، جو پہلی حدیث اس میں ہے، خود بخاری شریف جو تمام کتابوں میں سر فہرست ہے، اس کو بھی جس حدیث سے شروع کیا وہی جو میں نے پڑھا ابھی۔ پہلی حدیث عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی، اس کتاب میں سند کا ذکر نہیں ہے، سند آپ نہیں سمجھتے ہوں گے، جن لوگوں سے روایت ہو کے آئی ہے اسی کو سند کہتے ہیں، اور جہاں وہ سند ختم ہوتی ہے وہیں سے پھر متن شروع ہو جاتا ہے، پھر حضور کی بات آ جاتی ہے۔ جہاں سند ختم ہو جائے، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے، جہاں یہ سند ختم ہو
وہیں سے پھر حضور کی بات آ جاتی. بڑی احتیاط کیا ہے محدثین. ایک بار بھی اگر جھوٹ کسی کا ثابت ہو گیا تو اس سے حدیث نہیں لیتے. یا جھوٹ کے ساتھ بدنام ہو گیا، یا فسق کے ساتھ بدنام ہو گیا، یا بدعت کے ساتھ بدنام ہو گیا، محدثین پھر اس سے نہیں. اب سمجھ لینا کہ جھوٹ کیا چیز ہے. کچھ لوگوں نے مال پوا سمجھ لیا ہے جھوٹ کو، اور دن بھر بک 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 کرتے رہتے. ایک بار جھوٹ اگر ثابت ہو، زیادہ نہیں، ایک بار، اس سے حدیث لیتے ہی نہیں. کیا کہنا. اللہ کی بہت سی رحمت ہو محدثین پر. تو یہ حدیث پاک پہلی جو ہے عمر ابن خطاب سے ہے. نام تو آپ کا ہے عمر، اور خطاب کے بیٹے ہیں، اسی لیے عمر ابن خطاب کا ہے. کنیت آپ کی ابو حفص ہے. فاروق اعظم. لقب فاروق ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا. دیکھو انہیں تو اللہ یاد آ جائے، وہ بات کریں تو حق و باطل میں فرق ہو جائے کہ دیکھو اہل حق ایسی بات کرتے ہیں، چکنی چپڑی نہیں کرتے. لقب فاروق، اور خطاب آپ کا امیر المومنین ہے. سب سے پہلے جس کو امیر المومنین کہا گیا وہ فاروق اعظم. یہی فاروق اعظم ہیں جن کے اوپر جو ہے 40 کا عدد پورا ہوا ہے، اسی لیے ان کو متمم الاربعین بھی. اور یہی عمر ہیں جن کا انتخاب نگاہ نبوت نے کیا. کہ اللہ دو عمر میں سے ایک کو جو ہے ایمان کی توفیق دیتے، چاہے عمر ابن خطاب کو، چاہے عمرو ابن ہشام. ابو جہل کا نام وہی عمرو تھا. دو میں سے ایک کو، پھر خاص طور سے نگاہ نبوت عمر ابن خطاب کو پڑی. اور جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑی قسمت تو بدل ہی گئی. اللہم اعز الاسلام عمر ابن الخطاب خاصتاً. آخری دعا میں یہی تھا. پہلی دعا میں یہ تھا حضور کے کہ اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب اور بعمر ابن ہشام. پہلی دعا میں تھا یا ان کو یا ان کو. دوسری دعا میں حضور کے تھا کہ خاص طور سے عمر کو تو ہدایت دے. نگاہ نبوت کا انتخاب. اسی لیے ہر امت میں محدث ہوتے ہیں. محدث سمجھتے ہو؟ نہیں. محدث تو آپ نے سنا، محدث نہیں سنا. جن کے اندر تاڑ جانے کی پاور ہے. بہت پہلے سے معاملات کو 100 برس پہلے بھانپ لیں گے کہ یہ ہونے والا ہے. جی صاحب، فاروق اعظم کے اندر وہ نگاہ موجود تھی. جی صاحب، تو یہ محدث ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج سعودی عرب میں سلمان کے بیٹے محمد بن سلمان کو
بعض نام نہاد کچھ ملاؤں نے محدث کہنے کی کوشش کی، افسوس کی بات، کجا محدث فاروق اعظم، اور کہاں یہ؟ پہلے آپ اپنے آپ کو امریکہ کے غلامی سے نجات دلا دو، پھر ادھر ادھر کی بات کرنا، کیوں ڈورے ڈال رہے ہو؟ اب ہر ملا چپ ہے اور ہر مفتی ان کا چپ ہے، اب کوئی فتویٰ نہیں دے رہا۔ یہ کیسے محدث ہو سکتا ہے محمد ابن سلمان؟ افسوس، امت بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے، جانتی ہی نہیں کہ اس کش ملا نے کیا کہہ دیا، اور یہ الزام اس سدیس کے اوپر آ رہا جو تراویح بہت شان سے پڑھتا موٹا، اس نے کہا۔ ہم تو جانتے ہیں کہ بہت لوگ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن خدا کرے ان کے حلق کے نیچے بھی اتر جائے، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اسی لیے جو حدیث آ رہی ہے فاروق اعظم سے روایت ہو کے، یہ حدیث ایسی ہے جس کو دین کی اصل کہا گیا، یہ دین کی روح ہے، یہ دین کی جان ہے جو حدیث پہلے ہے۔ جب تو امام بخاری بھی پہلے لا رہے ہیں، صاحب مشکات بھی لا رہے ہیں، اور سب محدثین، سب سے پہلے یہی حدیث آتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ بعض حدیثوں میں انما نہیں ہے، صرف الاعمال بالنیات۔ انما نہیں ہے، بعض میں حدیثوں میں الاعمال بالنیت، صرف اتنا ہی، لیکن سب ایک ہی چیز ہے۔ مشہور جو زیادہ ہے وہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی جتنے کام ہیں سب کا دار و مدار اس پر ہے کہ نیت ہو۔ عمل جب عمل بنتا ہے جب نیت ہو، جب تک نیت نہ ہو عمل عمل ہی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اسی کے قائل ہیں، لیکن ہمارے امام اعظم کہتے ہیں کہ عمل تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا ہے۔ جیسے کوئی ابھی حوض میں گر پڑے تو اس کا غسل تو ہو ہی جائے گا، اور جب غسل ہو گیا تو وضو تو ہو ہی گیا اس کا، اس لیے کہ غسل طہارت کبریٰ ہے اور وضو طہارت صغریٰ ہے۔ جب بڑی طہارت ہو گئی تو چھوٹی نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے امام بھی کہتے ہیں ثواب نہیں ملے گا اگر نیت نہیں کرے گا، جب تک آپ نیت نہ کرو گے ثواب آپ کو نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، بلا نیت کے بھی وضو ہو جائے گا لیکن ثواب وضو پر نہیں ملے گا۔ نیت کر لو گے تو وضو پر ثواب ملے گا، نیت کر ثواب الاعمال بالنیات، یہ ہمارے، اور بعض ائمہ کہتے ہیں عمل ہوتا ہی نہیں بغیر نیت۔ عمل دیکھنے میں ہے، عمل حقیقتاً عمل نہیں ہے۔ تو جب عمل نیت پر ہے تو آپ سمجھ لو کہ عمل دو طرح کا ہے۔ ایک عمل وہ ہے جو ہاتھ پاؤں سے ہم کرتے ہیں، یہ سب دیکھتے ہیں اور جان بھی چھڑکتے ہیں کہ کیا شاندار یہ عمل کر رہا ہے۔
اور ایک عمل دل کا ہے، اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں دیکھتا، یا پھر اللہ والے دیکھتے ہیں۔ ایک ہاتھ پاؤں کا عمل ہے، ایک دل کا عمل ہے۔ دل ہی تمام جسم پر حکمراں ہے۔ ظاہر ہے حکمراں کو جو عمل ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اور جو رعایا ہیں ان کا عمل کمزور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں، اللہ دل کو دیکھتا ہے، اور اس کے اندر جو دل کے اندر جو ارادہ ہے اس کو دیکھتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، وہ قدرت دیکھتی ہے۔ قدرت تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتی، تمہارے ظاہری عمل کو نہیں دیکھتی، تمہارے دل کو دیکھتی ہے، اور دل کے اندر چھپی ہوئی نیت کو دیکھتی ہے کہ آپ نے کس نیت سے یہ کام کیا۔ منہ پر تو کتنی چکنی چپنی باتیں کرتے ہیں بعض لوگ، خوب رس گھولتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان سے بڑا کوئی زمانے میں عقیدت مند نہیں ہوگا، لیکن وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، یہ سمجھ لینا۔ منافقین اتنی پکی باتیں کرتے تھے، اتنی میٹھی باتیں، ایسا رس گھولتے تھے کہ پوچھو، لیکن دل میں زہر بھرا ہوا تھا، اور شاید سیکولرزم اسی کا نام ہے۔ دل کی بات دل ہی میں رکھو، اوپر سے رس گھولتے۔ اگر ہندوئزم ہندوتوا شدت پسندی کا نام ہے، تو پھر جسے سیکولرزم کہتے ہیں وہ صرف اپنے راز کو دل میں رکھنا اور زبان سے چپنی چپڑی بات کرنا، یہ دونوں راہیں اقتدار تک پہنچنے کی ہیں۔ نہ ان کو ہندوتوا عزیز ہے، نہ ان کو سیکولرزم عزیز، یہ دونوں اقتدار تک پہنچنے کی دو راہیں ہیں۔ اب اچھا ہوا ہے کچھ لوگ ان کے ارادے پر جھاڑو پھیرنے نکل پڑے ہیں۔ وہ نہ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں، نہ ہندوتوا کی کام کی بات کر رہے ہیں جو عوام کے کام کی ہے، اور انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ یہ تیسرا تجربہ ہے۔ پہلے لوگ سیکولرزم کے نام پر ووٹ لیتے تھے، کچھ لوگ ہندوتوا کے نام پر آج بھی ووٹ مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ ہم سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں، نہ ہندوتوا کی، جو ہے وہ رہے جیسا، ہم کام کی بات کر رہے ہیں۔ رعایا کو روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، سر چھپانے کی جگہ چاہیے، ہاسپٹل چاہیے، راستہ چاہیے، بجلی چاہیے، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، اور اس ملک کو اوپر اٹھنا چاہیے۔ وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو کام کی بات کرے گا ان نام والوں کو اٹھا کے پھینکے گا۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر یہ عوامی حکومت ہوتی، ہل گئی ہوتی اب تک۔ یہ عوامی حکومت نہیں، اس کو جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے، یہ مشین کی چنی ہوئی حکومت، اس میں دم لگتا ہے۔ اس لیے کہ عوامی حکومت عوام کی بات دل کے کانوں سے سنتی ہے، اس لیے اسی سے چن کے آئی۔ وہ گونگی بہری اور اندھی نہیں ہوتی ہے، ان گونگے بہروں کو اور یہ کہا جائے کہ دلی کے الیکشن جیت گئے، یہ صرف مشین کا بھرم بٹھایا گیا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں۔
دشمن بہت بڑا عیار ہے، دھوکہ دے رہا ہے، چھوٹے چھوٹے الیکشن جتا کے تمہیں بڑے پر قابض ہو جائے گا، کچھ صوبوں پر تم قابض ہو جاؤ، مرکز پر ہم بنے رہے۔ اب دھوکہ مت کھانا، اس میں دم ہے، اور نہیں تو اس کو ہٹا کے دیکھو۔ اصل مسئلہ کانگریس سے بھی سوال ہے، کیوں نہیں ای وی ایم کا سوال کیوں نہیں اٹھاتے آپ؟ اگر آپ سچے ہو تو کیوں اٹھاؤ گے؟ آپ ہی تو لائے ہو اس بلا کو، آپ ہی نے تو پہلے آزمایا، اور یہ جتنی بلائیں آئی ہیں سب آپ کی تراشیدہ و خراشیدہ ہیں۔ جو آپ ڈر ڈر کے کرتے تھے انہوں نے بے باکی کے ساتھ کرنا شروع کیا، کوئی اتنا ہی فرق، کوئی نئی چیز نہیں لائے ہیں۔ لیکن یہ دونوں استحقاق اقتدار کھو چکے ہیں، نہ کانگریس اقتدار کے لائق ہے، نہ بی جے پی اقتدار کے لائق ہے۔ جو کام کی بات کرے وہ رہے۔ ہماری کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ دنیا میں بھی کام دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے، اور آخرت میں بھی تمہارا کام دیکھا جائے گا، تمہارا کیا نام نہیں دیکھا جائے گا۔ قیامت میں یہ نہیں پوچھے گی کہ تیرا نام کیا ہے، تیرے ابا کا نام کیا ہے، تیرے دادا کا نام کیا ہے، تیرے پردادا کا نام کیا ہے، تیرے لکڑ دادا کا نام کیا ہے، تیرا نسب، تیرا کام کیا ہے۔ کام پوچھا جائے گا، نام نہیں ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں پوچھے گی پدرت کیس، تیرا باپ کون ہے، عمل چیز، تیرا عمل کیا ہے، عمل بتاؤ کیا ہے تمہارا۔ آ رہی ہے جماعت، یہ فتنہ خود بخود غائب ہو جائے گا۔ دو سیٹ سے ان کا سفر شروع، یہ پھر 2 پر آ جائیں گے، یہ 8 بھی نہیں آ سکتی، یہ سمجھ لیجئے گا۔ اصل چیز کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں زبردستی۔ اب اصل میں سوچنے سمجھنے کا کچھ مزاج رہا نہیں، ادھر ادھر کرتے رہے۔ اگر اس بات کی لمبی ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں کچھ اور عرض کرتا، بس تھوڑا سا اشارہ ہی کر کے، عقل مند را اشارہ کافی، یہ ورڈ ٹو دی وائزز کا انف بس۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ پولیس نے زیادتی کی، بڑی بے دردی سے لاٹھی چارج کیا ہو، گولی چلائی اور یہ کیا ہو، پولیس نے نہیں کیا، ان کے بڑوں نے کیا ہے، ان کے حکمرانوں نے کیا، وہ تو حکم کے پابند ہیں۔ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں پڑھتے پڑھتے میں پہنچا حجاج ابن یوسف، بڑا جلاد تھا حجاج ابن یوسف، جس نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا تھا، جانے کتنوں لوگوں کو شہید کر دیا اسے۔ تو عبد الملک ابن مروان نے اس کو نگراں بنایا تھا کہ ذرا سے تم نگرانی کرو بھائی، فوجیوں کی تھوڑا نگرانی کرو۔ کہا ٹھیک ہے میں کروں گا نگرانی کروں گا، میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ پھر اس نے فوج کو کہا کہ عبد الملک کا آرڈر آیا کہ کہے تو تیار ہو جائے فلاں جگہ چلنے کے لیے۔ تو اس نے اعلان کرا دیا کہ بھئی فلاں جگہ مارچ کرو، فلاں راستے پر چل پڑو سب لوگ۔ ایک بار اعلان ہو گیا، لیکن کوئی کھانا پکا رہا تھا، کوئی کپڑے دھو رہا تھا، کوئی نہا دھو رہا تھا، کوئی خاص تیاری نہیں ہوئی۔ بس یہ حجاج ابن یوسف آیا کوڑا لے کر کے، اور سب فوجیوں کو پیٹنا شروع کر دیا، اور کچھ کو تو کچھ زخمی کر دیا اس نے۔
یہ بات عبد الملک ابن مروان جو اس وقت حکومت کر رہا تھا وہاں تک پہنچی کہ آج کتنے فوجیوں کو اس نے زخمی کر دیا جس کو آپ نے نگراں بنایا ہے. کہا بلاؤ حجاج کو، یہ کیا کیا کہ اتنے لوگوں کو زخمی کر دیا. پوچھا حجاج سے کہ تو نے اس طرح سے کوڑے برسائے کہ لوگ لہو لہان ہو گئے. کہا میں نے کہاں برسایا. اب یہاں سے سنیے گا، اب یہ دل و دماغ نہیں رہ گیا. اب لوگ جدھر جا رہے ہیں بس چلے جاؤ، بس آپ بھیڑی ہو گئے ہو کیا؟ بھیڑ بکری ہو کہ ایک بھیڑ جدھر گئی سب ایک کنویں میں گر گئی، سب گر جائیں گے؟ کچھ عقل سے بھی کام لو. اس نے کہا میں نے نہیں مارا، میں نے نہیں مارا. اب تو وہ خود تعجب میں آ گیا، حکمراں تعجب میں آ گیا کہ یہ سب کو پیٹ کر کے وہ کہتا کہ میں نے نہیں. کہا پھر کس نے مارا؟ کہا آپ خفا نہ ہوجئے، آپ حاکم ہیں. جب تک میں آپ کا ماتحت نہیں تھا، جب تک یہ ہاتھ میرا تھا، جب سے آپ کا ماتحت ہو گیا یہ ہاتھ آپ کا ہے. آپ نے کوڑا مارا، آپ نے آرڈر دیا تھا تیاری کا، میں نے وہ کوڑا. سمجھ گیا؟ اصل ہوتا ہے حکم دینے. ماتحت کے اوپر کیا لیتے ہو آپ؟ ایسے ماتحت تو آتے جاتے رہے. اصل اس میں اوپر کے حکمراں ہیں، وہ سب کر رہے ہیں. یہ ان کو اپنا دل و دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا اور دھوکہ دینا چھوڑ دیں. خاص طور سے جن دو کا نام لوگ لے رہے ہیں بہت، جو نام لینے کے لائق نہیں ہیں، بالکل ہے ہی نہیں ہے اس لائق. وہ اپنا دل و دماغ ٹھیک کر لیں، ورنہ پھر وہ نقصان دیکھیں گے اس کا. وہ بے خبر ہیں. یہ ان کے اس پر ہو رہا ہے سب. بدنام نیچے والے ہو. اس نے کہا اب یہ ہاتھ تو آپ کا ہے. چپ ہو گیا. کہا آپ نے آرڈر دیا تھا، میں نے آپ کی فرما برداری میں ایسا کیا. چلیے صاحب، ضرورت ہے کہ بہت اوپر اٹھ کے اصل راز کو پانے کی کوشش کرو. اب مغربی دنیا کی ایک بڑی آفت یہ ہے کہ اصل راز تک نہیں پہنچنے دیتے. راز ہمیشہ راز ہی رہ جاتا. اصل خبر تک نہیں پہنچے، خبر خبر ہی رہ جائے، بلکہ وہ قبر میں چلی جاتی ہے. اور جو سناتے ہیں سب بکواس ہے. الا ماشاء اللہ، کبھی کوئی سچی بات آ گئی تو آ گئی، پھر اس پر سزا تجویز کی جا رہی ہے. اس دنیا میں سچ بولنے کی عادت. چلو صاحب حدیث پر آ جائیں. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل صحیح معنوں میں عمل اس وقت ہوگا جب نیت ہو، اور ثواب اسی وقت ملے گا جب آپ نیت کر لو. بغیر نیت کے نماز پڑھ لو کوئی ثواب میں کچھ نہیں. بغیر نیت کے روزہ رکھ لو کچھ نہیں. بغیر نیت کے تو نیت وہی دل کے ارادے کو کہتا. اسی لیے اصل نیت ہے. آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، ظہر کی اور منہ سے نکل گیا عصر، لیکن دل میں ہے کہ ظہر تو ظہر ہی ہو گیا. کیا کہنا، یہ دل کا عمل ہے. جو ہاتھ پاؤں سے عمل ہوتا ہے اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے. دل میں کوئی دکھاوا، یہ ریاکاری سے پاک ہے. اسی لیے کہا گیا نیت المومن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے.
نیت ہر وقت کر سکتے ہیں، عمل ہر وقت نہیں کر سکتے۔ ہر وقت عمل کر سکتے ہو؟ نو، لیکن نیت ہر وقت اچھی کر سکتے۔ ہمیں صرف دل کو ٹھیک کر لو، سب ٹھیک ہو گیا۔ یہ زمانہ جو برگشتہ ہوا ہے، نیتیں بگڑ گئی ہیں۔ پہلے نیت بگڑتی ہے، پھر عمل بگڑتا ہے۔ اسی لیے ہے کہ نیت الکافر شر من عملہ، کافر کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بھی زیادہ بری۔ جو عمل ان کا ظاہر ہو رہا ہے نا، اس سے بری چیز ان کے دل میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ تو بہت کم چھلک کے آ رہا ہے۔ جو بے لگامی اور بد کلامی ہو رہی ہے، جو ابھدر بھاشا کا استعمال ہو رہا ہے، اندر جو چھپا اس سے زیادہ ابھدر ہے۔ کیا کرو گے؟ نیت جو ہے، نیت مومن کی وہ بہتر ہے۔ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت بہتر ہے۔ یہ ہاتھ پاؤں کا عمل ساری دنیا دیکھ رہی، دل کا عمل قدرت دیکھتی۔ اسی لیے ایک فرمایا کہ ماں برورا ننگرے موقال، ہم باہر کو نہیں دیکھتے، تمہاری شکل کو اور تمہارے کہنے کو، ماں درورا ننگرے موقال۔ فرشتے عمل اٹھا کے لے جاتے ہیں آسمان پر، سنا ہے کبھی آپ نے؟ روز اٹھتے ہیں، صبح کو بھی اٹھتا اور شام کو بھی اٹھتا۔ حکم ہوتا ہے اس کو نیچے پھینک دو، حالانکہ فرشتے اچھا سمجھ کے لے گئے ہیں۔ آرڈر ہوتا ہے اس کو نیچے پھینکو۔ ارے عرض کریں گے مولا یہ تو بہت اچھا کام کر رہا تھا، اور ایسا فرشتے کی سمجھ میں نہیں آیا بھیا۔ قدرت کا نیچے پھینکو، تم اس کے ظاہری عمل کو دیکھ رہے ہو، ہم اس کے دل کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی نیت صحیح نہیں تھی، پھینکو اس کو نیچے۔ اور بہت سے عمل ایسے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ لکھنے کی بھی لائق نہیں ہے، نیکی میں حکم ہوتا ہے اس کی نیکیاں لکھو۔ اکتب الصحیفہ، لکھو اس کی نیکی، لکھو تو ذرا۔ ارے وہ حیرت میں کہتے ہیں اس نے تو عمل کیا ہی نہیں، کیا لکھوں؟ عمل تو کیے، فرمایا وہ اس کے دل میں ارادہ تھا کرنے کا، وہ کرے گا کرنے والا۔ ہم نے دل اس کا دیکھ لیا۔ ہمیں یہ برسوں نیت پر تقریر ہو سکتی، میں نے تھوڑا سا شروع میں کچھ کہہ دیا ہے، نمونہ خروارے کے طور پر شروع میں، ورنہ یہ صبح تک کی تقریر کریں گے تو بھی نہیں ختم ہوگا یہ نیت کا معاملہ۔ نیت ٹھیک کرو۔ یہ حدیث اس لیے آئی ہے کہ پہلے نیت ٹھیک کر لو اپنی، پھر درسگاہ نبوت میں آؤ۔ اس درسگاہ میں اچھے ہی آتے ہیں۔ بہت سے لوگ اعلانیہ دوست ہیں، بباطن دشمن ہیں آپ کے، تو ان کو ٹھیک کر لینا چاہیے اپنے معاملات۔ انما الاعمال بالنیات، سوائے اس کے نہیں کہ عمل نیت پر رہو۔ اب اس کو ایک مثال سے حضور نے بیان فرمایا، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا ملک چھوڑ دیا، اللہ اس کے رسول کے لیے، تو اس کی ہجرت ضرور اللہ اس کے رسول۔ ہجرہ کے معنی چھوڑنے میں۔ ہجرت ایک ایسا عمل ہے
کہ جو پہلے کی گناہ ہے صرف ہجرت کرنے ہی سے دھل جاتے ہیں. ادھر آپ نے ہجرت کی، ادھر دھل گئے. اور یہ عمل ہجرت بتاتا ہے کہ بہت بار سچوں کو وطن چھوڑنا پڑا ہے. اچھا، بہت بار. اسی لیے ہمارے ہاں سن ہجری ہے، ہجرت سے سن چلتا ہے. ہجرت بڑا پاکیزہ عمل. تو جس کی ہجرت، جس نے چھوڑ دیا ملک مال کو، اپنے کاروبار کو، صرف حضور کے قدم تک پہنچنے کے لیے، اس کی ہجرت صحیح معنوں میں ہجرت ہے، اللہ اس کے رسول. اور جس نے اس لیے ہجرت کی کہ وہ ہجرت سے کچھ اور نیت کر رہا ہے، وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ حضور کے قدم تک نہیں پہنچنا چاہتا ہے، وہ اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ کچھ دنیا حاصل کرے، یا کسی عورت سے نکاح کرے، اس لیے ہجرت کر رہا. فرمایا تو جس کے لیے اس نے ہجرت کی اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. اس میں محدثین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کی تضعیف بھی کی ہے، کمزور بتایا، لیکن بیان کرتے ہیں کہ ایک ام قیس نام کی مغنیہ تھی. وہ مدینے چلی گئی. اس کے چاہنے والے نے کہا بھائی مجھے تو تجھ سے نکاح کرنا تھا. تو کہا اگر مجھ سے نکاح کرنا ہے تو آپ کو مدینہ آنا پڑے گا، آپ کو مدینہ آنا پڑے گا. تو اس نے کہا اگر یہی شرط ہے تو میں مدینہ آ جاتا ہوں. تو جانتے ہو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مہاجر ام قیس. کہ ام قیس کی وجہ سے ہجرت اس نے کی. اور یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، ہجرت ہے ہمیشہ رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی کبھی، ہجرت کبھی ختم نہیں. یہ اس لیے ہے کہ جب مکے سے پہلے جب ہجرت تھی تو مکے میں اسلام نہیں تھا، تو حکم تھا مدینہ چلے جاؤ. لیکن جب مکہ بھی مسلمان ہو گیا تو کہا اب اس کے بعد فتح مکہ کے بعد مکہ بھی مسلمان ہو، تو مکے سے ہجرت نہیں ہے، مکیہ ہجرت تو ہمیشہ ہوتی رہے گی. بس آج اسی پر ختم کرتے ہیں. یہ پہلی حدیث تھی، لیکن اس کا بنیادی اور اصولی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی خبر لیں، اور دل کو جھانک کے دیکھیں اور دل سے پوچھیں کہ تیری نیت کیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. جی صاحب، نیت پہلے ٹھیک کرو پھر بیٹھو. اللہ سب کی نیتیں اچھی کرے، سب میں اخلاص آ جائے، سب کے دل ایمان سے لبریز ہو جائے، نور ایمان سے سب دل چمکنے و دمکنے لگے، اور نور ایمان سے ہر آدمی دنیا اور آخرت میں فائز المرام ہو جائے. اللہ پاک عمل کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھے، حسن عمل کے ساتھ زندہ، حسن نیت کے ساتھ زندہ، صالح نیت کے ساتھ. اور جب موت آئے ایمان اور ایقان پر آئے. اور وہ بندگان قدسی جنہوں نے اپنی نیت کو بالکل ستھرا کر لیا تھا، اپنے عمل کو بالکل ستھرا کر لیا، اللہ ان کے قدموں میں مرنے کے بعد جگہ دے، اور انہی پاک قدموں میں ہم تمام کا حشر نشر ہو.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائے، صلاۃ والسلام پڑھے. اٹھا لیجیے. سلام پڑھو میں، سلام پڑھو.